الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ سورہ نساء کا 19واں رکوع آیت نمبر 127 سے لے کر 134 تک سماعت فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر کیا حکم دے رہا ہے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ لوگ تم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ بھائی اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، تو اللہ رب العالمین پہلے یاد دلا رہا ہے
جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یتیموں کے سلسلے میں کیسے رہنے کے لیے کہا اور تم کیسے رہتے ہو. ان کی کفالت تمہارے ذمے ہے, ان کی دیکھ ریکھ تمہارے ذمے ہے. تمہارے دل میں کچھ لالچ آ جاتی ہے, اس کے بارے میں تم نہیں پوچھ رہے ہو, حالانکہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی. تو اللہ رب العالمین پھر یاد دلا رہا ہے ان کو کہ ان یتیم لڑکیوں کے متعلق جن کے تم حق ادا نہیں کرتے, پہلے تم ان کے حق ادا کرو. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے کوئی یتیم لڑکی اور اس کی کوئی کفالت کر رہا ہے, اب اگر وہ مالدار ہے اور خوبصورت بھی ہے تو آدمی چاہتا تھا کہ وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لے تاکہ اس کے مال کا فائدہ اس کو نہ مل پائے, وہ الٹا خود اس کے مال سے فائدہ اٹھائے, یہ چاہتا تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی لمبی تفسیر لکھی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم عدل انصاف کے ساتھ میں کام لو, جو حکم تمہیں ان کے سلسلے میں دیا گیا ہے تم اس حکم کو پورا کرو. کفالت تمہارے ذمہ ہے, تمہارے دل میں لالچ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مال لڑکی کے پاس بہت زیادہ تھا لیکن خوبصورت نہیں تھی تو اس کو روکے رکھو تاکہ اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارا قبضہ اس میں. چلتا ہے ایسا مکاری. جو جس کا حق ہے اس کا حق اس کو دو, اور یہ حق دینے کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں بول رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے, لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر جان رکھو کہ تمہیں پلٹنا اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے, جانا اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے, اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے. بچے ہیں, کمزور ہیں, ان کی کفالت اچھی طرح سے کرو. جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرو, اور جب بڑے ہو گئے تو ان کو اچھے راستے لگا دو, اور جو کچھ ان کا مال تمہارے پاس میں ہے تم ان کو سونپ دو. سیدھی سیدھی بات ہے. تو تم اس چیز کو بھول گئے اور دوسری چیز کے سلسلے میں سوال کر رہے ہو. تو اللہ رب العالمین نے پھر یاد دہانی کرائی. بار بار اللہ رب العالمین یاد دہانی کراتا رہا اسی لیے تاکہ لوگ سنیں اور سمجھ لیں کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا ہمارا عمل ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے, کچھ غلط کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العالمین دانا ہے, علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھیدوں سے تک واقف ہے. اب تم کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ پھر جو اصل ان کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب دیا گیا. یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی ملی, اس طرح سے اور بہت سی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے یہ طرز اپنایا ہے جواب دینے میں کہ یہ تم سے عورتوں کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی میاں بیوی کی نہ بنے, طلاق کی نوبت آ جائے, یا ایک سے زیادہ کئی بیویاں ہوں تو کیسا معاملہ ہو, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا
قرآن میں یہ مخصوص انداز ہے کہ آدمی جس چیز کو بھول گیا ہے اللہ رب العالمین پہلے اس کو یاد دلاتا ہے. جیسے کہ شہر حرام کے بارے میں پوچھا, اس میں قتل کرنے کے بارے میں پوچھا, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اچھا بڑے پارسا بن رہے ہو, اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے, گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے تاریخ اب گھٹتا بڑھتا کیوں اس کی سبب بتانے کی بجائے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ تمہاری تاریخ کے لیے ہے. بھائی چاند دیکھو تمہیں پتا چلے کہ یہ ایام حج آ گئے ہیں. یہ 7ویں ذی الحجہ یا 8ویں ذی الحجہ, یہاں پر آپ کو اس تاریخ کو آپ کو فلانی جگہ میں رہنا ہے, یہ 9ویں ذی الحجہ اس تاریخ کو آپ کو یہ کام کرنا ہے, یہ 10ویں ذی الحجہ اس تاریخ کو آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, یہ آپ کو روزے رکھنے ہیں, یہ شب قدر آ گئی آپ کو اس کا یہ اہتمام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بیان فرمانا چاہتا ہے اس چاند کے ذریعے سے. وہ گھٹنا بڑھنا کیا ہے, اللہ رب العالمین نے یہ بھی دیکھا کہ بھائی آپ جو سوال کر رہے ہو اس سوال میں آپ کے لیے فائدہ نہیں, لیکن اسی سے ملتا جلتا کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس کو مقدم رکھا, اس کو لا کر کے ذکر کیا. تو جو صاحب علم ہے اس کے ذمے یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی چیز کا سوال آئے تو ضروری نہیں ہے کہ تم اسی سوال کا جواب دو, اس کے لیے بھلائی جس چیز میں ہے تم اس چیز کا جواب دو. جب تم اس چیز کا جواب دو گے اور وہ عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح عمل کی طرف اس کا قدم ہوگا, نیک اعمال کرے گا, وہ اس کی دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی آپس میں صلح کر لیں, کمپرومائز کر لیں. کوئی گرم ہے تو کوئی نرم ہو جائے, اس طرح سے معاملے کو وہ حل کر لیں, معاملے کو وہ حل کر لیں. اور آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. انسان کے نفس کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یہ تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ذکر آیا, جیسے کہ رافع ابن خدیج کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی پہلی بیوی معمر ہو گئیں, انہوں نے دوسری شادی کر لی, اب ان کی رغبت بعد والی جو شادی تھی اس طرف زیادہ ہونے لگی. پہلی بیوی نے طلاق لیا لیکن عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا, پھر دوسری مرتبہ طلاق دیکھا کہ پھر معاملہ وہی بن رہا ہے, پھر طلاق لے لیا, اور پھر دیکھا کہ معاملہ سدھرنے کو تیار نہیں, رجوع کر لیا. تو پھر طلاق کے بارے میں چاہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ ساتھ میں رہو تو رہ سکتی ہو. اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ بعد میں بھی اگر طلاق لے بھی لوگی تو کچھ معاملہ بننے والا ہے نہیں. بغیر مرد کے عورت نہ رہے. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی ذکر کیا ہے. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جب یہ معمر ہو گئیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، ایسا لگنے لگا ان کو کہ کم ہو رہی ہے اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے، طلاق دے دیں گے. تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی. سب بیویوں کی باری متعین تھی کہ فلانے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی بیوی کے ساتھ میں رہیں گے، فلانے دن فلانی بیوی کے ساتھ میں، فلانے دن فلانی بیوی کے ساتھ میں. سب کی بیویاں سب کے وقت متعین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دل میں ایسا آیا کہ نہیں آیا، لیکن ان کے دل میں یہ ایسا آ گیا تو انہوں نے متعین کر دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی ازواج مطہرات میں باقی رہنے دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں. تو اس سے یہ نتیجہ ملا، یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ کچھ کمپرومائز کے ساتھ میں اگر کچھ قربانی دینا پڑے شوہر کے ساتھ میں رہنے کے لیے بیوی کو تو اسے قربانی دے دینی چاہیے. ایسا نیک شوہر پھر کہاں ملے گا؟ ایسا نیک شوہر پھر کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کہاں ملیں گے پھر؟ تو ان کو باقی رکھیں. جبکہ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین کہ میں اپنی وسعت بھر جتنی مجھے طاقت ہے اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، لیکن اب جو دل کا معاملہ ہے کہیں اگر کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین تو اس کو معاف فرما دینا. تو آگے اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے کہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے گا. ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، جہاں 4 نکاح کی اجازت دی شریعت نے وہاں پر یہ حکم بھی لگایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے اور سب کے درمیان ایک سا برتاؤ نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی پر صبر کرو. فواحدہ، صرف ایک ہی پر صبر کرو. اور اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر آپ 4 کر سکتے ہو، آپ کو 4 کی اجازت ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری دے دی، اپنی باری جو ان کو دے دی، تو اس حدیث کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ طرق سے، الگ الگ وجوہات، الگ الگ طرق سے جو آئی ہیں ان کو وہ ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ اگر احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، چاہو بھی کہ انصاف آپ کر دو گے لیکن تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. بیچاری پھانسی پر لٹکی ہوئی ہے، دوسری شادی کر لیا آپ نے اور پہلی بیوی کا کچھ خیال ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، لیکن خیال رکھو برابر اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیچاری بے سہارا چھوٹ جائے، اس کی طرف تمہارا دھیان کم ہو جائے. تو ان چیزوں کو بھی شریعت نے اجاگر کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کے اوپر ٹپڑی اٹھائیں
کہ دیکھو اجازت تو دے دی 4 شادیاں کرنے کی، اب دیکھو بیچاری وہ فلانے کی بھی، فلانے صاحب کی لے لو بات، یا فلانے صاحب کی بھی لے لو بات، یا فلانے مولانا صاحب کی بات لے لو، انہوں نے اتنی شادیاں کی، اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بیوی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں رکھتے۔ مولانا صاحب کا اس لیے نام لے رہا ہوں میں کیونکہ عمل کی بات جب آتی ہے تو انسان کا پہلا رخ جو جاتا ہے وہ مولانا صاحب کی طرف جاتا ہے کہ مولانا صاحب نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں، دلیل بنا لیتا ہے، ایک عالم کے عمل کو دلیل بنا لیتا ہے انسان کہ مولانا صاحب نے ایسا کیا ہے تو یہ صحیح ہوگا تبھی کیا ہے۔ وہ اس طرف نہیں دیکھتا کہ آیا شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، حدیث پاک میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک کی طرف دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کی طرف دیکھے کہ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، تب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں اچھا یہ جو مولانا ہے یہ پاکھنڈی مولانا ہے، عمل نہیں کرتے، یہ بس لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، عمل سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا کہ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتی، اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے تم کہ سب کے درمیان ایک سا فیصلہ کر سکو، انصاف کر سکو، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم نے ایسا کر لیا ہے، تھوڑا بہت اگر 19-20 ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنی بات کو جانتا ہے، فطری انداز ہے وہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا۔ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جب تک وہ باحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بڑے الزامات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتی تھیں کہ وہ انہی کی راگ الاپتے رہتے ہو، آپ انہی کے سلسلے میں انہی کی تعریف کرتے رہتے ہو آپ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اپنی تعریف سننا چاہتی، دوسری بیوی کی وہ تعریف سننا نہیں چاہتی، لیکن وہ کوالٹی، وہ خصوصیات، وہ چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھیں جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی میلان سب سے زیادہ ان کی طرف تھا۔ مرنے کے ان کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بارہا یاد کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اب غض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان کھٹ پٹ ہوتے رہتی ہیں۔ بھائی برتن کا ایک پنجرا ہے، اس میں آپ برتن رکھو گے اور برتن نکالو گے تو کچھ آواز آئے گی نا، کچھ آواز آئے گی۔ اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ برتن کے اس پنجرے کو آدمی نکال کر کے پھینک دیتا ہے، اس کو نکال کر نہیں پھینکتا، ہوں رکھتا ہے اس کو۔ تو تھوڑی بہت جو نوک جھوک ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے چلے، نظر انداز کرتے ہوئے چلے، اور خیال رکھے اس بات کا کہ کبھی شوہر یہ دیکھے کہ بیوی کا مزاج گرم ہے تو تھوڑا وہ نرم پڑ جائے، کبھی بیوی دیکھے کہ شوہر کا مزاج گرم ہے تو وہ نرم پڑ جائے، تو اس طرح سے ایک زندگی آرام سے گزر جاتی ہے۔ ورنہ اگر دونوں کی ناک میں غصہ تو ایک مار دو تو کرے طلاق،
جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مبغوض چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز کیا ہے؟ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر دیکھ لو آپس میں صلح جوئی کر کے رہو، اگر ویسا بھی نہیں بنتا ہے تو زبردستی پھر آپ کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کی بن نہیں رہی ہے اور دونوں آپس میں ایک ہی ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین پھر دونوں کے راستے الگ الگ کر دیتا ہے، اس کے لیے اچھا الگ انتظام کر دیتا ہے اور اس کے لیے الگ اچھا انتظام کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین سلسلہ کلام دوسری طرف لے کر جاتے ہوئے یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان کا حال یہ رہا کہ وہ نافرمانی میں اتر آئے، اللہ رب العالمین کے حدود کو پھلانگنے لگے۔ یہ سن لو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ میں کسی دوسرے گروہ کو لا کر کھڑا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگا، تم سے اچھی طرح سے کام کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اس دین کا کام کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑے گا اگر ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو ہماری جگہ میں کوئی دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو یہی کام کریں گے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لاکھوں گنا بہتر کریں گے، ان کو کھڑا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اللہ رب العالمین نے سونپا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کو کرنا ہے۔ مزید انہوں نے یہ چیز ذکر کی کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے لگے، اس کے احکام کی نافرمانی کرنے لگے، اس کو برا بھلا بولنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا ہے۔ اگر سب مل کر کے پوری دنیا والے اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تو اس کی بادشاہت کوئی بڑھ نہیں جائے گی۔ گویا دنیا میں یہ جو کچھ کام آدمی کر رہا ہے اپنی آخرت کے لیے، یہاں پر جو وہ بوئے گا آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہترین اجر اور بہترین بدلہ اس کا اللہ رب العالمین دے گا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اپنی خیر منائے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ گویا صاف الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم کو اپنی آخرت بنانی ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تم کو بہترین بدلہ ملنے والا اس کا نہیں ہے۔ اب اس سے جڑا ہوا یہ بیان کہ جیسے شوہر نیک کام کرتا رہا شوہر، اب وہ چلا گیا تو بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف اس کا میلان زیادہ تھا ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے اور وہ کام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اکثر من اہل النار،
کہ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ہی زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑا مشکل امر ہے، بڑا مشکل امر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنوایا، آپ کو معراج کے موقع پر دکھایا گیا زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے، کیونکہ ان کی خصلت اور ان کی عادتوں کی وجہ سے، غیبت اور چغلی کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ عام ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ جب تک کہ وہ ایک کی چغلی دوسرے سے نہیں کر دیتی ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خالی اوقات ملتے ہیں تو قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں، قرآن ہے گھر میں، اس کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تب اللہ رب العالمین اس کے لیے آگے کے راستے ہموار کر سکتا ہے اور وہ جنت میں جا سکتی۔ صرف ایک نیک آدمی کی بیوی ہونا یا صرف ایک شوہر کے لیے نیک بیوی کا شوہر ہونا یہ کافی نہیں ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ نیک اعمال برابر کرتے رہیں۔ لیکن فائدہ، اب اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ دونوں اگر نیک ہوئے تو اللہ رب العالمین جنت میں بھی دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا، جنت میں بھی دونوں کو ایک ساتھ رکھے گا۔ اب ساتھ چاہتے ہیں تو عمل کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی بیوی یہ دیکھے کہ میرے شوہر کے اندر کچھ کمیاں ہیں، بیوی نیک ہے، اللہ رسول کو ماننے والی ہے، عمل کرنے والی ہے شریعت محمدیہ پر، اب وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کے اندر کچھ کمی ہے، تو وہ ٹوک ٹوک کر کے اس کی اصلاح کر کے اس کو سیدھے راستے پر لے آئے، اس سے وہ عمل کروائے جو عمل اس کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، نہ کہ اس سے ایسے اعمال ہوں جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین میاں اور بیوی دونوں کو جنت میں ساتھ میں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ جو زمین میں ہے، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہوں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو اس کے کیے کرائے کا سارا پھل مل جائے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں اس کی کیے کرائے کا سارا پھل دے دے گا، لیکن آخرت اس کی پھر خالی ہو جائے گی۔ لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کیے کرائے کا پھل، جو کچھ اس نے کیا ہے نیک اعمال، اس کا اچھا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں دے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا اچھا بدلہ آخرت میں دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ اور لغزشیں ہوتی ہیں دنیا ہی میں، ان کو کچھ بیماریاں دے کر، ان کو کچھ تکلیفیں دے کر، ان کو کچھ پریشانیاں دے کر وہ تکلیفوں کو زائل کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو نیکیوں کا بدلہ آخرت میں تو اللہ رب العالمین اس کو دے گا ہی۔ اس طرح سے اس کی جو لغزشیں ہوتی ہیں ان لغزشوں کا کفارہ اس دنیا ہی میں ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو چاہے کہ مجھے اس کا فائدہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی دینے کے لیے تیار ہے، آخرت میں لیکن پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق، اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان میں جو بھی کام ہوں، جو بھی فیصلے ہوں، تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں۔ ہم تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت سے ذرہ برابر بھی روگردانی کرنے والے نہ بنے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔